ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے تھوڑا سا فدق کے اوپر. جی تو جلدی سے مجھے بتا دیں فدق کے معاملے میں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ فدق جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت بغیر جنگ کے کفار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی ملکیت بنتی ہے. جیسے آپ کا گھر ہے، آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے، وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپنی ملکیت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درآمد سے مسلمانوں کے خرچے چلاتے تھے اور اپنے اہل بیت کا بھی خرچہ عطا فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں اس کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا، لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سپرد کیا تھا کہ اس سے اپنے خرچے چلا دیں اور وہ اپنے اہل بیت کا خرچے بھی اسی سے چلا دیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا اور ابو بکر نے یہ حدیث گڑھی کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی ہے اور وہ بھی جو بھی ان کا ترکہ ہوتا ہے وہ ترکہ صدقہ بن جاتا ہے. تو اس طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، کیونکہ جو فدق تھا بہت بڑا علاقہ تھا، اس کی درآمد بہت زیادہ تھی. فدق کے علاوہ اور بھی باغات مدینے میں تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت تھی جو بنی قریظہ وغیرہ سے ملا تھا بغیر جنگ کے. تو ان پہ بھی ابو بکر نے ناجائز قبضہ کیا اور سب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو محروم کیا ان سے، کیونکہ ان کی اپنی حکومت ان کی کمزور تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمین کا کے امور کا وہ چلاتے تھے وہ فدق ہی کے پیسوں سے چلاتے تھے. اگر وہ پیسہ ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ان کی حکومت کو بہت مالی مشکلات پیش آتی ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر وہ اتنا بڑا سرمایہ جو ایک حکومت چلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اتنی درآمد ان کے پاس ہوتی تو جو سب سے بڑا اپوزیشن تھا ابو بکر کا اور عمر کا، وہ مالی لحاظ سے بہت ان کی بہت حالت بہتر ہوتی. اور سب لوگ اسی کے مائل ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس اثر و رسوخ بھی بہت ہوتا ہے. تو سیاسی لحاظ سے بھی ان کے لیے بہت اہم تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جائیداد سے اور اس کی درآمد اور انکم سے محروم کیا جائے. تو اسی طرح جیسے خلافت ان کا ناجائز غصب، اسی طرح فدق پہ بھی انہوں نے ناجائز غصب کیا اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے محروم کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے.